بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق العربیہ بین یدیک کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم پہلا وحدہ یا پہلا بلاک ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ التحیہ والتعارف کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم نے پہلا مکالمہ پڑھا تھا اور اس کے مفردات کو دیکھا تھا۔ آج اسی طریقے سے دوسرا مکالمہ ہے۔ اس کے اندر محمد ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، شریف کہتے ہیں وعلیکم السلام، محمد کہتے ہیں من این انت، من کا مطلب سے، این کا مطلب کہاں، اور انت کا مطلب آپ۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ یہ استفہامیہ جملہ ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ محمد کہتے ہیں من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ شریف کہتے ہیں انا من پاکستان، انا میں، من سے، پاکستان کا مطلب پاکستان، انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ پھر محمد کہتے ہیں حل انت پاکستانی، یہ پھر وہی سوالیہ جملہ ہے، حل کیا، انت آپ، پاکستانی پاکستانی ہیں، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ شریف کہتے ہیں نعم، ہاں، نعم کا مطلب ہاں یا جی۔ انا پاکستانی، انا میں پاکستانی، پاکستانی ہوں۔ وما جنسیتک انت، وما، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب کیا، یہ سوالیہ حرف ہے۔ ما کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں وما، اور کیا، جنسیتو کا، آپ کی نیشنلٹی، جنسیہ یعنی آپ کی نیشنلٹی جو ہے اس کو کہتے ہیں، کا آپ کی، انتا پھر وہی یوز ہوا ہے جو کہ انتا کے معنی میں آتا ہے، آپ کے معنی میں آتا ہے۔ وما جنسیتو کا، اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ محمد کہتے ہیں انا ترکی، میں ترکی ہوں۔ انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں، میں ترکی سے ہوں اور میری نیشنلٹی وہ ترکی ہے۔ شریف کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، یعنی خوش آمدید۔ اس مکالمے کا جو باجز ہے، جو کہ ہمیشہ لیڈیز یا عورتوں کے حوالے سے ہوتا ہے، جس میں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ مریم ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، زینب کہتی ہیں وعلیکم السلام، مریم کہتی ہیں من این انتی، وہ اسی طرح سے من کا مطلب سے، اینا کا مطلب کہاں، اور انتی آپ، یعنی انتا مرد کے لیے اور انتی عورت کے لیے، یعنی آپ کہاں سے ہیں؟ زینب کہتی ہیں انا من مصر، میں مصر سے ہوں۔ مریم کہتی ہیں حل انتی مصریہ، سوالیہ جملہ ہے، حل کیا، انتی آپ، مصریہ یعنی مصر سے تعلق رکھتی ہیں، کیا آپ مصری ہیں؟ زینب کہتی ہیں نعم، ہاں، انا مصریہ، میں مصری ہوں۔ وما جنسیتو کی انتی، اور کیا ہے جنسیتو کی، آپ کی نیشنلٹی، انتی آپ کی، یعنی آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ تو مریم کہتی ہیں انا سوریہ، میں سوری ہوں، انا من سوریہ، میں سوریہ سے ہوں، میں سوریہ سے ہوں اور میری نیشنلٹی سوریہ ہے۔ زینب کہتی ہیں اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ اس حوار یا اس مکالمے کے مفردات اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں۔ ان مفردات میں سب سے پہلا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، مرد کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے، دو مرد آپس میں بیٹھے ہیں، سامنے لکھا ہے ما جنسیتو کا، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، آپ کا وطن کیا ہے۔ آگے دو عورتیں ہیں آپس میں، اور ان کے سامنے بھی یہی جملہ لکھا ہے، اور وہاں پہ مؤنث کا صیغہ یا مؤنث کے لیے لفظ یوز ہوا ہے ما جنسیتو کی، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے۔
اس کے بعد آگے مرد ہے کہتا ہے انا میں، اور پھر عورت ہے وہ بھی کہتی ہے انا میں، یعنی مرد اور عورت اس میں سیم ہے انا کہنے میں۔ انتا میں تو مرد انتا کہا جائے گا اور عورت کے لیے انتی کہا جائے گا، لیکن انا میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اس کے بعد نیچے ہے پاکستان کا نقشہ بنا ہے اور نیچے لکھا ہے پاکستان، یعنی اس کو پاکستان کو عربی کے اندر پاکستان لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ترکیہ، ترکیہ کا نقشہ بنا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے ترکیہ، ترکی کو عربی کے اندر ترکیہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مصر، مصر کو اسی طرح سے ہی پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح سے ہی لکھا جاتا ہے۔ سوریہ، اور اس کے نیچے سوریہ اسی طریقے سے لکھا ہے۔ یہ سوریہ اصل میں جو شام کا علاقہ جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے لکھتے دیکھتے ہیں، اس کو آج کل کے زمانے کے اندر سوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے نیچے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی نسبت پاکستان کی طرف کرتا ہے تو وہ نیچے شخص کی تصویر دی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے پاکستانی، تو یہ یا نسبت کے طور پر یوز ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص اپنی نسبت کسی کی طرف کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نیچے یا جو ہے آگے اس لفظ کے آگے یوز کی جاتی ہے، جو مشدد استعمال ہوتی ہے عام طور پر، یعنی اس کے اوپر شد آتی ہے اور کبھی کبھی شد نہیں بھی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں پاکستانی یعنی میں پاکستانی ہوں۔ ترکی یہ بھی اسی طریقے سے ہے، یا ترکیہ سے آگے نیچے جو ہے یا مشدد لگا دی ہے، ترکی، یہ شخص ترکی ہے۔ آگے ہے مصریتن، یعنی مصر کے سامنے نیچے ایک عورت ہے اور وہ چونکہ عورت کے طور پر، تو عورت کے طور پر ہم مصری نہیں کہیں گے بلکہ مصریتن، یعنی پتہ چلے کہ یہ عورت کے لیے آخر میں تا یوز کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سوریتن، سوری مرد کے لیے اور سوریتن عورت کے لیے، اسی طریقے سے پاکستانیتن عورت کے لیے اور پاکستانی مرد کے لیے یوز ہوگا۔ اس کے نیچے پھر ایک اور تدریب ہے، اور وہ تدریب یہ ہے کہ مناسب تصویر کو مناسب الفاظ کے ساتھ آپس میں جوڑا جائے۔ تو یہاں ہمارے سامنے ہے سب سے پہلے پاکستان، اور اس کے سامنے نقشہ ہے پاکستان کا اور اس کے سامنے لکھا ہے پاکستانی، تو نقشے کے نیچے پاکستانی لکھا ہے اور تصویر کے نیچے پاکستان لکھا ہے، جبکہ پاکستانی مرد کی تصویر کے نیچے آنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستانی ہے، اور یہاں نقشے میں جو چیز ہے اس نقشے کا نام جو ہے وہ پاکستان ہے، تو یہاں پہ پاکستان آنا چاہیے۔ اس کے سامنے آگے ہے مصر، جو مرد کی تصویر کے نیچے ہے، اور آگے نقشے کے نیچے لکھا ہے مصری، یہ بھی اسی طریقے سے الٹ کیا گیا ہے، یعنی مرد کو ہم مصری کہیں گے، مصری کہیں گے، اور جو ملک ہے اس کو ہم مصری نہیں کہیں گے، اس کو ہم مصر ہی کہیں گے۔ اس کے بعد آگے تصویر ہے، اس کے نیچے لکھا ہے سوریہ اور نقشے کے نیچے لکھا ہے سوری، یہ بھی اسی طریقے سے الٹ ہے کہ ہم نقشے کو جو ملک ہے اس کو ہم سوریہ کہیں گے اور جو آدمی ہے اس کو ہم سوری کہیں گے۔ اسی طریقے سے آگے ترکیہ اور ترکی، یہ ہم ترکی کے نیچے جو ترکی آدمی ہے اس کے نیچے ترکی آئے گا اور نقشے کے نیچے ترکیہ آئے گا۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، آگے تیسرا مکالمہ ہے۔ اس مکالمے میں احمد ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، بدر کہتے ہیں وعلیکم السلام، احمد کہتے ہیں ہاذا اخی، ہاذا یہ، اخی میرا بھائی ہے، ہوا اور وہ، مدرسن ٹیچر ہے، معلم ہے، مدرس پڑھانے والا ہے۔ ہاذا یہ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اور اخ آدمی کو بھائی کو کہتے ہیں، یا اس کے ساتھ لگی ہے اخی، اور یہ یا جو ہے وہ متکلم کی یوز ہوتی ہے اضافت کے طور پر، اس کے ساتھ مضاف کیا گیا ہے اس یا کی طرف اس کو، تو اس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں اخی یہ میرا بھائی، ہاذا اخی یہ میرا بھائی ہے، ہوا مدرسن اور وہ ٹیچر ہے۔ بدر کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ اس کے بعد کہتے ہیں احمد ہاذا صدیقی، یہ صدیقی میرا دوست ہے، ہوا وہ
مہندسن ٹیچر، وہ مہندسن انجینئر ہے۔ صدیق دوست کو کہتے ہیں، اور صدیقی جب اس کی نسبت کی جاتی ہے یا کی طرف مضاف کیا جاتا ہے اس کو یا کی طرف، تو اس کی مطلب ہے کہ اپنی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے یا متکلم کی طرف اس کو اس کی اضافت یا اس کی نسبت کی جا رہی ہے۔ تو یہ قواعد ہم مزید آگے جا کر کے پڑھیں گے، لیکن بنیادی باتیں آپ کے سامنے یہاں پہ ہم رکھ رہے ہیں۔ تو ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، صدیقی میرا دوست ہے، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مہندسن انجینئر ہے، اخ یعنی اخ کا مطلب ہے بھائی، وہ کہتے ہیں بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً یعنی خوش آمدید۔ احمد کہتے ہیں مع السلامہ۔ مع السلامہ جو لفظ ہے یہ عام طور پر جب الوداع ہوتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے مع السلامہ، یعنی سلامتی کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کے ساتھ۔ بدر کہتے ہیں مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ۔ اس کے بعد نیچے اس تیسرا ڈائلاگ یا تیسرا جو مکالمہ ہے اس کا لیڈیز والا پارٹ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ ندا ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، ہدا کہتی ہیں وعلیکم السلام، ندا کہتی ہیں حاذی، یعنی وہاں پہ مرد کے لیے ہاذا یوز ہوا، یہاں حاذی ہی یوز ہوا ہے۔ اختی، اخت بہن کو کہتے ہیں، یا کی طرف اس کی نسبت یا اضافت کی گئی ہے تو کہتے ہیں اختی میری بہن، حاذی اختی یہ میری بہن ہے۔ ہیا طبیبتن، ہیا وہ، یعنی وہاں پہ ہوا کے لیے ہوا یوز ہوا تھا مرد کے لیے وہ کے معنی میں، اور یہاں ہیا یوز ہوا ہے، وہ اور یہ دونوں معنی میں یوز ہوتا ہے۔ ہیا طبیبتن یہ ڈاکٹر ہے۔ ہدا کہتی ہیں اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ ندا کہتی ہیں ہذہ صدیقتی، ہذہ یہ صدیقتی میری دوست ہے۔ ہیا طالبتن، ہیا یہ جو ہے طالبتن اسٹوڈنٹ ہے، طالبہ ہے۔ اخت بہن جو ہیں وہ کہتی ہیں اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ ندا کہتی ہیں مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ۔ ہدا اس کے جواب میں کہتی ہیں مع السلامہ، یعنی مع السلامہ کے جواب میں مع السلامہ ہی یوز کیا جائے گا۔ آگے ہم اس کے مفردات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفردات میں سامنے ایک ٹیچر کی تصویر بنی ہے اور اس کو نیچے لکھا ہے مدرسن۔ معلم کو عربی کے اندر مدرس یا ٹیچر کو مدرس کا لفظ اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد طالبتن، ایک تصویر بنی ہے جس کے اندر ایک طالبہ ہے تو کہتے ہیں طالبہ تن، تو یہ طالبتن یا طالبہ عربی کے اندر طالبہ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طبیبتن، طبیبہ ڈاکٹر عورت کی تصویر بنی ہے تو اس کے سامنے لکھا ہے طبیبتن، یہ طبیبہ یا طبیبتن یہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ اس کے سامنے ہے ایک انجینئر کی تصویر بنی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے مہندسن، مہندسن یہ انجینئر کو کہتے ہیں۔ اس کے آگے نیچے جو تصویر ہے آدمی کی تصویر ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے اخن، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اور اس کے سامنے دوسری تصویر بہن کی بنی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہے اختن، بہن، اختن بہن کو کہتے ہیں اور اخن بھائی کو کہتے ہیں۔ اس کے سامنے آگے پھر دو تصویریں ہیں، ایک مرد کی تصویر ہے جس پہ لکھا ہے صدیقن، صدیق دوست کو کہتے ہیں، اور پھر آگے سامنے والی تصویر پہ لکھا ہے صدیقتن جو کہ دوست لیڈیز دوست کو کہتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ عورت جو دوست ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے صدیقہ۔ اس کے بعد پھر نیچے آتے ہیں، نیچے ہاذا لفظ یوز ہوا ہے اور یہاں پہ مرد ہیں تو مردوں میں ہاذا یوز ہوگا یہ کے معنی میں، اور اس کے ساتھ ہی آگے عورتیں ہیں اور یہاں پہ یوز ہوا ہے حاذی، تو حاذی ہی عورتوں کے لیے یوز ہوگا اور ہاذا مردوں کے لیے یوز ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے ہوا ہے جو مرد کی تصویر کے نیچے ہے اور ہیا عورت کی تصویر کے نیچے ہے، یہ یا وہ کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ ہوا اشارے کے طور پر یوز ہوتا ہے اور یہ ضمیر کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، جبکہ ہاذا اور حاذی ہی یہ اشارے ہی کے طور پر یوز ہوتا ہے، اور ہوا اور ہیا یہ ضمیر کے طور پر، پروناؤن کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ ہوا کا مطلب وہ
اور یہ کا مطلب وہ یا یہ اس کا یہ بھی یہ مرد اور عورت کا درمیان میں فرق ہے۔ اس کے بعد نیچے ایک اور تدریب ہے، مشق ہے، جس میں دو تصویریں ہیں۔ ایک میں ایک طالبہ ہے جو کتاب اٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسرے اس کے سامنے تصویر جو ہے وہ ٹیچر ہیں جو بورڈ پر لکھ رہے ہیں۔ طالبہ کی تصویر کے نیچے لکھا ہے مدرسن، اور ٹیچر کی تصویر کے نیچے لکھا ہے طالبتن۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں کو آپس میں تصویروں کو عبارت کے ساتھ یا ان کے الفاظ کے ساتھ ملایا جائے۔ تو مدرس جو ہے وہ ٹیچر کو کہتے ہیں، معلم کو کہتے ہیں، وہ اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا، اور طالبہ کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اسی طرح سے اس کے سامنے آگے صدیقتن اور صدیقن ہے، تو یہ آپس میں دونوں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، چونکہ صدیقہ یہ عورت کو ہی کہا جاتا ہے اور صدیق مرد کو ہی، تو اس کو ہم نے اسی کے ساتھ میں ہی جوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے طبیبتن اور مہندسن۔ طبیبتن ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اور یہ تصویر الٹ میں ہے، دوسری سائڈ پہ ہے، اور مہندسن انجینئر کو کہتے ہیں، اور انجینئر کی تصویر دوسری سائڈ میں، اس کو ہم اس سائڈ میں ملائیں گے۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، آگے حاذا اور حاذی ہے۔ حاذا جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ میں لکھا ہے، اور حاذی مردوں کے ساتھ میں لکھا ہے۔ اس کو بھی الٹ کر کے ہم نے اس کے ساتھ ملا دینا ہے، کہ حاذا کو مردوں کے ساتھ ملانا ہے اور حاذی کو عورتوں کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عربی زبان کو سیکھنے میں ہماری نیت کو اللہ رب العزت درست کریں، اور اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔